اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ ہفتے میں ایک ہفتہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک نوکری عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مطلب جس کے پاس نوکری نہیں ہے تو خاص قرآنی وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تو یہ آپ عصر کی نماز کے بعد یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نوکری کی تلاش میں مرد اور خواتین بہت پریشان رہتے ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہوتی۔ ظاہری بات ہے، گھر کے اخراجات، مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو گزارا نہیں ہوتا، تو جو رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے پریشان ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے اور اللہ پاک ان کو غیب سے رزق عطا فرمائے اور ان کی نوکری کا جو معاملہ ہے اللہ پاک وہ بھی حل فرمائے۔ تو پریشانی کی وجہ سے یہ یاد رکھیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس طرح کسی کے سامنے جا کے مانگتے نہیں۔ بڑے وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں، بڑے مطلب غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بڑے اللہ پہ یقین رکھنے والے جو لوگ ہیں اللہ پاک ان کے پھر محبت بھی فرماتا ہے۔ امتحانات تو آتے ہی ہیں، ظاہری بات ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، تو سارے صحابہ ملاقات کر رہے تھے، وہ بھی آ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آگے جب آئے نا تو یوں ہاتھ کیا سرکار کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے، تو یہاں پہ نشان تھے ہاتھوں پہ۔ سرکار نے فرمایا یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تو غلام جواب دینے کی بجائے نا رونا شروع ہو گیا، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ سرکار فرمانے لگے میں نے سوال کیا تو رونا شروع ہو گیا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے بچے تھے، جوان ہو گئے، میں ساری زندگی ان کے لیے کمائی کرتا رہا، محنت کرتا رہا، انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ابا جی یہ کیا ہوا ہے؟ میری بیوی، ہاں جی، مجھے کبھی کسی نے نہیں پوچھا، نہ بیوی نے نہ بچوں نے، ان کو پتہ ہی نہیں میں باہر کس طرح محنت کرتا ہوں، کس طرح مزدوری کرتا ہوں۔ اولاد اگر والدین یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو ذرا خیال سے، آپ کے میرے والدین کتنی محنت کر کے ہمیں آج یہاں اس مقام تک پہنچایا، کبھی ہم نے پوچھا ان سے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے والدین کا تابع دار بنائے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی آنکھوں سے آنسو اس لیے جاری ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے کبھی نہیں پوچھا، میرے بچوں نے کبھی نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا۔ اتنی محبت آپ اپنے امتی سے فرماتے ہیں، اپنے غلام سے اتنا پیار کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان جاؤں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آگے کیا نا عمل، وہ کمال کر دیا۔ سرکار نے اس غلام کے ہاتھوں کو پکڑا اور یہ قریب لا کے نا سرکار چوم کے القاسم حبیب اللہ فرمایا، جو ہاتھ کسی کے سامنے پھیلاتا نہیں، محنت کے لیے ہاتھ اپنے کرتا ہے آگے، تو نبی پاک نے اس کے ہاتھ چوم کے فرمایا وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ تو محنت مزدوری کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ گیا کنویں پہ، تو آپ کے ہاتھ پہ ڈول اور رسی تھا، تو آگے دیکھا کہ وہ کنویں کے پاس ایک ہدہد پرندہ بیٹھا ہے، تو وہ پانی اس کے لیے اوپر آ گیا، تو حضرت جنید بغدادی دیکھ کے حیران ہوئے، تو وہ پرندہ اڑ کے چلا گیا، تو آپ قریب گئے۔ جب قریب گئے نا، یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، تو جب قریب گئے تو آپ نے دیکھا پانی نیچے چلا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، قیام رکوع سجود کرتا ہوں ہر وقت تجھے راضی کرنے میں، لیکن یا اللہ وہ پرندہ ہے وہ آیا تو اس کے لیے پانی اوپر آ گیا، میں آیا ہوں تو یا اللہ میرے لیے پانی نیچے چلا گیا۔ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے جنید بغدادی تو آیا ڈول اور رسی لے کر، اور وہ آیا، اس کے پاس نہ ڈول تھا نہ رسی تھی۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے پاس ہم یوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا نا یا اللہ ہمارے پاس تو نہ نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں جو تیرے سامنے پیش کر سکے، یا اللہ اس دنیا کے اندر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اب تو عزت بھی نہ بچی، نہ مال بچا، نہ کاروبار، یا اللہ اب تو مدد فرما۔ جب ہم بغیر رسی اور ڈول کے اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے نا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو عبادت گزار، ان کو اپنی عبادتوں پہ مان ہوتا ہے، تو اپنی نیکیوں پہ مان ہوتا ہے،
اپنے حج قیام زکوٰۃ صدقہ و خیرات پہ مان ہوتا ہے، تو بھائی ان کی تو میں بات نہیں کرتا، وہ تو نیک لوگ ہیں۔ تو جو مجھ جیسے گناہ گار ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، ہاں جی، تو ڈول اور رسی کے بغیر، سمجھ آ رہی ہے نا، تو پھر اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، میری بھی اللہ مدد فرمائے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا، ان کی خدمت میں میری ریکویسٹ ہے، نئے آنے والے دوستوں کی خدمت میں، کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ بہترین نوکری کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، عزت والی نوکری۔ معیار انسان کی تعلیم کا اعلیٰ ہوتا ہے، اور نوکری اس کے معیار کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ، اس کے معیار کے مطابق اس کو نوکری ملے گی، اور جلدی ملے گی انشاءاللہ۔ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ جو بے روزگار ہیں، دکان کی سیل کم ہو گئی، کسی بھی معاملے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے۔ ہاں جی، بے روزگاری کے لیے آپ کر سکتے ہیں، بے برکتی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، رزق میں فراوانی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اور یہ مرد و خواتین دونوں کر سکتے ہیں۔ تو اجازت اس کی یہی ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار کیا کریں، اور لائک کر دیں، اور اس کے بعد آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ ضرورت مند تک پہنچ جائے۔ تو جو نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے ایک تسبیح روزانہ، یہ ہر نماز کے بعد آپ نے کرنی ہے۔ ویسے تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ہے کہ ایک تسبیح بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ہر نماز کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ وگرنہ ایک تسبیح آپ نے فجر کی نماز کے بعد روزانہ روٹین کے مطابق کرنی ہے، ناغا نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے۔ 10واں سپارہ ہے، پارہ نمبر 10، پارہ نمبر 10، ٹھیک ہے جی۔ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 62، 62 آیت نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے آیا مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا مسلمانوں کا، ہاں جی۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یہ آپ نے بار بار پڑھنا ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ آپ نے ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ نے یوں ہاتھ نکال لینے، تو یوں آسمانوں کی طرف منہ کر کے، یا حق، یا حق، یا حق، یہ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یوں یوں، یا حق، یا حق، یہ آپ نے تسبیح کر کے آسمانوں کی طرف منہ کر کے تسبیح کر کے، آپ نے پھر رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے نا، تو انشاءاللہ العزیز میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب بندے کے آنسو دیکھتا ہے تو اللہ پاک پیار کرنے والا تو آپ کے لیے، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ پاک فراوانی عطا فرمائے، اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ آستانہ علی حضور سلطان اللہ شکن قبلہ عالم محمدun سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار پر انوار پر دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ جو دوست دعاؤں میں شامل ہونا چاہے وہ کمنٹ سیکشن میں میسج کریں۔ آستانہ علیہ قبلہ عالم محمدun سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار پر انوار سے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔